اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو فرعون نے ان سے مقابلہ کیسے کیا اور ان کے سوال و جواب کا کیا جواب دیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ پھر اس واقعے کو مختصراً طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد بھی دلایا کہ ہم نے تیرے بچپن کے وقت تیری ماں کی طرف وحی بھیجی جس کا ذکر اب تم سے ہو رہا ہے۔ اس وقت تم بچے تھے جو دودھ پیتے تھے۔ تمہاری والدہ کو فرعون اور فرعونیوں کا خوف تھا کیونکہ اس سال وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس خوف کے مارے وہ ہر وقت کانپتی رہتی تھی۔ تو ہم نے وحی کے ذریعے ان کو یہ بتایا کہ ایک صندوق بنا لو، دودھ پلا کر بچے کو اس میں ڈال کر دریا نیل میں صندوق کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ یہی کرتی، ایک رسی اس میں باندھ رکھتی تھی جس کا ایک سرا اپنے مکان سے باندھ لیتی اور ایک سرا اور اس صندوق کے ساتھ باندھ کر اسے دریا نیل میں لٹکا دیتی۔ ایک مرتبہ باندھ رہی تھی کہ جو رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور صندوق کو پانی کی موجیں بہا کر لے گئی۔ اب تو کلیجہ تھام کر رہ گئی کہ اس قدر غمزدہ ہوئی کہ صبر ناممکن تھا، راز فاش کر دیتی، لیکن ہم نے دل مضبوط کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا۔ جس غم سے وہ بچنا چاہتے تھے، جس صدمے سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے، وہ ان کے سامنے آ جائے۔ اس کو شمع حیات کو بجھانے کے لیے وہ بے گناہ معصوموں کا قتل عام کر رہے تھے، وہ انہی کے تیر سے انہی کے ہاں روشن ہوا اور خدا تعالیٰ کے ارادے سے بے روک پورے ہو جائے۔ ان کا دشمن انہی کے ہاتھوں پلے ان کا کھائے، ان کے ہاں تربیت پائے۔ خود فرعون اور اس کی اہلیہ محترمہ نے جب بچے کو دیکھا رگ رگ میں محبت سما گئی، لے کر پرورش کرنے کے غرض سے آنکھوں کا تارا سمجھنے لگی، شہزادوں کی طرح ناز و نعمت سے پالنے لگی، شاہی دربار میں رہنے لگی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت تجھ پر ڈال دی۔ گو فرعون تیرا دشمن تھا، لیکن رب کی بات کون بدلے؟ خدا تعالیٰ کے ارادے کو کون ٹال سکتا تھا؟ فرعون پر ہی کیا منحصر کہ جو دیکھتا آپ کا والا اور شہدائی بن جاتا۔ یہ اس لیے تھا کہ تیری پرورش میری نگاہ کے سامنے ہو، شاہی خوراکیں کھائیں، عزت اور وقت کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ فرعون والوں نے صندوقچہ اٹھا لیا، کھولا، بچے کو دیکھا، پالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ علیہ السلام کسی دائیا کا دودھ دباتے ہی نہیں تھے، یعنی دودھ نہیں وہ پیتے تھے بلکہ منہ میں ہی نہیں لیتے تھے۔ بہن جو صندوق کو دیکھتی بھالتی اور کنارے کنارے آ رہی تھی، وہ بھی موقع پر پہنچ گئی، کہنے لگی کہ اگر آپ اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں اور معقول اجرت دیتے ہیں تو میں ایک گھرانے کا نام بتاتی ہوں جو اسے محبت سے پالے اور خیر خواہانہ برتاؤ کرے۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں، آپ انہیں لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ جب بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا، آپ علیہ السلام نے جٹ سے منہ لگا کر دودھ پینا شروع کر دیا، جس سے فرعون کے ہاں بڑی خوشیاں منائی گئیں اور بہتر کچھ انعام اور اکرام دیا گیا۔ تنخواہ مقرر ہو گئی، اپنے ہی بچے کو دودھ پلائیں اور تنخواہ اور انعام بھی اور عزت اور اکرام بھی پائیں، دنیا بھی ملے، دین بھی بڑھے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائیں اور اجرت بھی لے لیں۔ بس یہ بھی ہماری کرم فرمانی ہے کہ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں واپس کیا۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم اور رنج جاتا رہا۔ پھر تمہارے ہاتھ سے ایک فرعونی قبطی مار ڈالا تو بھی ہم نے تمہیں بچا لیا۔ فرعونیوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، راز فاش ہو چکا تھا، تمہیں یہاں سے نجات دی، تم بھاگ کھڑے ہوئے اور مدین کے کنویں پر جا کر تم نے دم لیا،
یہ وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے بچپن میں کیسے پرورش کی اور کیسے آپ کو فرعونیوں کے گھر میں فرعونیوں کے محل میں پالا، اور جب آپ سے ایک قتل ہوا تو پھر فرعونی آپ کے پیچھے دوبارہ پڑ گئے، پھر ہم نے کیسے آپ کو بچا لیا۔ جی تو میرے پیارے دوستو، مدین سے واپسی پر جب 10 سال گزر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ آپ فرعون کے محل پہنچیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ مجھے حضرت ہارون علیہ السلام کا ساتھ چاہیے جو وہ میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ملے اور فرعون کے دربار میں پہنچے، اطلاع کرائی، بڑی دیر بعد اجازت ملی۔ فرعون پر ظاہر کیا کہ ہم خدا تعالیٰ کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں، اور جو سوال اور جواب ہوئے تھے وہ قرآن پاک میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ واقعہ قتل یاد دلایا جس کا عذر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جو قرآن میں بھی موجود ہے، اور کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہائی دے دیں۔ اس نے انکار کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی زمین پر ڈالی، زمین پر پڑتے ہی ایک زبردست خوفناک اژدہا کی صورت میں منہ پھاڑے کچلیاں نکالنے فرعون کی طرح لپکنے لگا۔ بارے خوف کے فرعون تخت سے کود گیا اور بھاگتا ہوا عاجزی سے فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ خدا را اسے پکڑو۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور اسی وقت اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بغیر کسی مرض کے داغ کے چمکتا ہوا نکلا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ آپ نے پھر ہاتھ ڈال کر نکالا تو اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے دیکھا یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کریں اور تمہارے ملک پر قابض ہو کر تمہارے طریقے مٹا دیں، یعنی تمہارے طرز و تاریخ جو ہمارے رسم و روایات ہیں ان کو مٹا ڈالیں اور اسلامی طور و طریقوں کو اپنائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار ہے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مطالبہ بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ تم جادوگر ہو تو ان کا ایک مقابلہ کرایا اپنے جادوگر سے جو ان کے محل اور ان کی حکومت میں جہاں کہیں بھی جادوگر تھے ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم اپنے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں جو تمہارے اس جادو پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی کوششوں میں مشغول ہو گئے، تمام ملک سے جادوگروں کو بڑی عزت سے بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا جادو کس قسم کا ہے؟ فرعون والوں نے کہا لکڑی کا سانپ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے، ہم لکڑیوں کی رسیوں کے وہ سانپ بنائیں گے کہ روئے زمین پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، لیکن ہمارے لیے انعام مقرر ہو جانا چاہیے۔ فرعون نے ان سے قول و اقرار کی انعام کیسا، ہم تمہیں اپنا مقرب خاص اور درباری بنا لیں گے اور تمہیں مال و مال کر دیں گے، جو تم مانگو گے وہی پاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ عید والے دن عید چڑھے فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ مروی ہے کہ ان کی یہ عید عاشورہ کے دن تھی۔ اس دن تمام لوگ صبح ہی صبح اس میدان میں پہنچ گئے۔ آج چل کر دیکھیں کہ کون غالب آتا ہے، ہم تو جادوگروں کے کمال کے قائل ہیں، وہی غالب آئیں گے اور ہم انہی کی مانیں گے۔ مذاق سے اس بات کو بدل کر کہتے چلو ان دونوں جادوگروں کے مطیع بن جائیں گے اگر وہ غالب رہے۔ میدان میں آ کر جادوگروں نے انبیاء علیہ السلام سے کہا کہ لو اب بتاؤ تم پہلے اپنا جادو ظاہر کرتے ہو یا ہم ہی شروع کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ابتدا کرو تاکہ تمہارے حوصلے نکل جائیں۔ اب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈالیں۔ وہ سب سانپ اور بلائیں بن کر خدا تعالیٰ کے نبیوں کی طرف دوڑے، جس سے خوفزدہ ہو کر آپ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ آپ علیہ السلام اپنی لکڑی زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ڈال دی
وہ ایک خوفناک بھیانک عظیم الشان اژدہا بن کر ان کی طرف دوڑا۔ رسیاں سب گڑمڑ ہو گئیں اور وہ سب ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو وہ ایک اژدہا نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ جادو میں اس طرح کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ چنانچہ سب نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں اور ان دونوں بھائیوں کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ فرعون اور فرعونیوں کی کمر ٹوٹ گئی، رسوا ہوئے، منہ کالے پڑ گئے، ذلت کے ساتھ خاموش ہو گئے، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر فرعون کی بیوی صاحبہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سگے بچے کی طرح پالا تھا، بے قرار بیٹھی تھی اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو غالب کر۔ فرعونیوں نے بھی اس حال کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ اپنے بچے کی طرفداری بھی ان کا یہ حال ہے۔ یہاں سے ناکام واپس جانے پر فرعون نے بھی ایمانی پر کمر باندھ لی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ جب کوئی پکڑ آ جاتی، یہ گھبرا کر بلکہ گڑ گڑا کر وعدہ کرتا کہ اچھا اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دوں گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر منکر بن کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ تیرا رب اس کے سوا کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان پر طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں آئیں، مینڈک کے عذاب آئے، خون کا عذاب آیا اور بھی بہت ساری صاف صاف نشانیاں تھیں جو ان پر آئی۔ جہاں آفت آئی دوڑا، وعدہ کیا، جب وہ ٹل گئی، جب وہ ان سے پریشانیاں دور ہو گئیں، پھر وہ مکر جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر سے مخالفت شروع کر دیتے۔ یہ تو میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔